بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پنجاب اشاعت و توحید و سنت کی کابینہ کا پہلا اجلاس امیر مرکزیہ حضرت شیخ محمد طیب طاہری حفظہ اللہ کی صدارت میں جاری و ساری ہے، اور انشاءاللہ یہ اجلاس محض اجلاس برائے نام اجلاس نہیں ہوگا، نشستن برخواستن خوردن خفتن کا مظہر نہیں ہوگا۔ یہاں سے ہمارے احباب کو، ہمارے اراکین کو انشاءاللہ پیغامات ملیں گے، اور دین کے لیے، ہماری جماعت کے لیے، ہمارے اکابر کے لیے انشاءاللہ سرخروئی اور وقار اور عزت کا ذریعہ ہوگا۔ میں چند وہ باتیں جن میں آپ حضرات کی اس وقت مشاورت درکار ہے، اور حضرت امیر صاحب پھر جو حتمی رائے دیں گے وہ اعلامیہ ہوگا، اور اس کو ناظم اعلیٰ صاحب باقاعدہ تحریر کر کے، تو اگر دستخطوں کے ساتھ ہو جائے مختصر اعلامیہ ایک صفحے پر، تو وہ عام نشر کر دیا جائے۔ نمبر 1، سب سے پہلی جس چیز پر آپ کی مشاورت مجھے درکار ہے آج، وہ ہے شورا کا اجلاس جو ہونے والا ہے، اس شورا کے اجلاس کی کامیابی پر کچھ تجاویز ہو جائے۔ اور شورائی کے حوالے سے ایک میری رائے یہ ہے، میں آپ سے مشورہ لینا چاہتا ہوں، امیر صاحب کا فیصلہ چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے 19 دسمبر کو مفتاح القرآن میں جو اجلاس ہوا تھا، وہاں حضرت الامیر صاحب نے ہر ضلع سے شورا کے لیے 2 آدمیوں کا انتخاب کیا تھا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر ضلع سے شورا کے 4 اراکین ہو جائیں۔ جو مرکز کو شورا دینی ہے وہ اس کے مطابق ہم انشاءاللہ دیں گے، اور جو پنجاب کی شورا ہوگی وہ ہر ضلع سے 4 آدمی ہو جائیں، 1 امیر اور 1 ناظم اعلیٰ، اور 2 جو ہے وہاں کی اور اچھی شخصیات میں سے وہ جو صاحب رائے ہوں اور ہماری جماعت کے لیے خیر کا ذریعہ بنے۔ تو ہر ضلع سے میں یہ چاہتا ہوں کہ 4 آدمی مجلس شورا پنجاب کے لیے منتخب کر لیے جائیں۔ اور اس کے ساتھ ایک میں یہ بھی چاہتا ہوں، جس طرح آج ہماری عاملہ کا پہلا اجلاس ہے اور حضرت امیر صاحب نے شفقت فرمائی کہ اس اجلاس میں شرکت کی، میں یہ بھی چاہتا ہوں اور آپ حضرات کی مشاورت کے ساتھ چاہتا ہوں کہ جو 10 فروری کا ہم نے اعلان کیا تھا شورا کے اجلاس کا پنجاب کا، تو میں چاہتا ہوں کہ پنجاب کی شورا میں حضرت امیر صاحب کی حاضری ضروری ہے، ضروری سمجھتا ہوں۔ مگر اس میں ایک یہ ہے کہ اسی دن سندھ کا ہمارا جماعتی اجتماع ہو رہا ہے، اور اس میں ہمارے امیر صاحب مہمان خصوصی ہیں اور وہاں مدعو ہیں اور جانا بھی ضروری ہے۔ تو اگر آپ حضرات کی رائے ہو تو اپنی پنجاب شورا کا اجلاس، اگر کوئی بہت حرج والی بات نہ ہو، تو 1 آدھ دن آگے پیچھے کر لیا جائے۔ یہ باتیں میری شورا کے متعلق تھیں جو آپ کی تجاویز درکار ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک بات جو مجھے آپ کی مشاورت سے درکار ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ایک رٹ لگائی جا رہی ہے، صلح خیر، صلح خیر، صلح خیر۔ میں درویش آدمی ہوں، مگر میری سمجھ سے اتنے باصلاحیت اور اعلی علم حضرات کی زبان سے یہ جملہ ایک تکرار کی شکل میں ما سوائے فلسفی عیولا کے اور کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ کیا صلح لگائی ہوئی ہے، کس کا جھگڑا؟ حضرت امیر صاحب کی جو تحریر پرسوں آئی ہے،
कितनी खूबसूरत और कितनी अच्छी, कितनी बावकार, कितनी सदाकत पर मबनी। किसी के साथ हम अभी का बयान आपने सुना, कोई झगड़ा नहीं है किसी के साथ, तो ये क्या सुलह सुलह, किसको सुलह कराना चाहते हैं? इतनी बात मैं ज़रूर कहता हूँ, जब तक जहाँ तक मैं एक इख्तियार और हैसियत रखता हूँ जो आप हजरात की जानब से मुझे सौंपी गई है, तो एक तो ये सुलह, खैर ये जो प्रोपेगेंडा है, इसकी वजह से बहुत सारे हजरात इस वक्त ज़मीनी हकाइक की रोशनी में तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं। उन बेचारों को अब बहुत से वो हजरात जो जमात के साथ गहरी दिलचस्पी रखने वाले, मुझे हैरानगी से कहना पड़ता है, उनको जमात के हालात की खबर ही कोई नहीं। मैं इसको जमात की मोहब्बत के ख़िलाफ़ समझता हूँ। जब जमात के साथ मोहब्बत है तो अपनी जमात के तमाम हालात से वाकिफ़ होना ये ज़रूरी है। हक़ाइक़ का पता कोई नहीं है। तो ये जो सुलह सुलह की रट है, ये इस वक्त हमारे अरकान का वो तबका जो तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं कि पता नहीं क्या होगा, वो सुलह होगा तो फिर क्या होगा, नहीं होगा तो फिर क्या होगा। तो मैं वाज़ेह तौर पर ये कहना चाहता हूँ, हमारी जैसे अमीर साहब ने कहा, किसी के साथ कोई जिदाल झगड़ा लड़ाई है ही नहीं, हमारी सुलह ही सुलह है। लिहाजा जो तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं वो सारे अपने तज़ब्ज़ुब को ख़त्म करके इशाअत व तौहीद व सुन्नत के वर्कर बने और आकर खुल्लम खुल्ला काम करें जमात का। ये सुलह के हवाले से इस पर कोई मज़ीद आपकी मुशवरात हुई तो वो आप पेश करना, अमीर साहब फैसला कर देंगे। तीसरी बात जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इस वक्त जमात में बुनियादी जो काम की ज़रूरत है वो है तंजीम साजी। ज़िला की बाडियाँ बनाई जाएं, तहसील की सतह पर बाडियाँ बनाई जाएं। सबसे पहला काम ये है, दर्जा बदर्जा जैसे सीढ़ियाँ बनती हैं, क्योंकि इससे पहले हमारा सारा नज़म वो मुनजमद है और ला कहीं है भी है तो वो ला यो बो भी के दर्जा में है, जिसकी कोई हैसियत और वक़्त नहीं समझ आ रही। इसलिए तंजीम साजी जो है वो पहले मरले पर ज़रूरी है। इसमें जैसे अमीर साहब ने भी ऐलान कर दिया है और मेरी अपने काबीना के तमाम अहबाब से गुजारिश है, मौलाना खिदर अयाज साहब से मैं खुसूसन गुजारिश करता हूँ, ज़िला भकर के लिए, ज़िला चकवाल के लिए और पिंडी के लिए, इस्लामाबाद के लिए और अटक के लिए अपनी खुसूसी दिलचस्पी करके इन ज़िलों में ज़िली बाडियाँ कायम करें और फिर ज़िली बाडियों के हवाले करें, वो तहसील की बाडियाँ बनाएं। मौलाना अफजल फ़ानी साहब, बेशक इनकी उम्र का हाल वो आपके सामने है, मगर जमाती काम के लिए बेफज़लिल्लाह ताला जवानों जैसा जज्बा रखते हैं। इनसे ज़िला जेलम के लिए सरगोदा मौलाना मुफ्ती अब्दुल रऊफ़ साहब वैसे भी सरगोदा के हैं, उस दिन आपने कुछ मुझे वो जो फ़रिश्ते दिए वो नाकाफ़ी है। अब जो है ना बिल्कुल आप बराए मेहरबानी दस्तूर के मुताबिक बाडियाँ बनाएं और जिस दस्तूर की हम बहाली का नारा लगाते रहे अब वो हमारे हाथ में आ चुका है। अब हाल वो है जैसे कुरान करीम ने गोया के बनी इसराइल को इक़्तिदार देकर कहा, अब देखते हैं अल्लाह कि तुम क्या करते हो। अब सारा हमारे इख्तियार में आ चुका है, हमारे हाथ में आ चुका है। अब किसी किस्म की खिलाफ वर्जी वो नहीं होनी चाहिए। जहाँ कमी है कमी को पूरा किया जाए। सरगोदा ज़िला की बाडी जो है वो मुकम्मल की जाए। फैसलाबाद के लिए, इन इलाकों के लिए ज़रा खुसूसी मौलाना अफजल फ़ानी साहब, मुफ्ती अब्दुल रऊफ़ साहब
اور جنوبی پنجاب کے لیے میں اپنے ناظم اعلیٰ صاحب سے گزارش کروں گا کہ کام کو تیز کریں، اور جہاں کہیں میری ضرورت محسوس کریں انشاءاللہ آپ کی آواز مجھے پکارنے کے لیے آدھی ہوگی اور لبیک پہلے ہوگا۔ اس لیے یہ کام اب سونے سے نہیں ہوگا، بیٹھنے سے نہیں ہوگا، اب یہ کام کر کے دکھانے والے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے امیر صاحب نے جملہ کہا کہ اب دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں، اللہ اس جملے کو ہمارے لیے اور ہماری جماعت کے لیے عملی طور پر عزت کا باعث بنا دے۔ اس لیے تنظیم سازی سب سے پہلا مرحلہ ہے، اور اس کے بعد میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے اجتماعات ہوں اس انداز میں کہ سب سے پہلے ضلع میں ہمارے اجتماعات ہوں، اور اس کے بعد ہمارے ڈویژن میں اجتماعات ہوں، اور اس کے بعد صوبہ پنجاب کی سطح پر عظیم الشان پروگرام ہونا چاہیے۔ مگر ہم پہلے اگر پنجاب کے اجتماع کو ذہن میں رکھ کر کریں گے تو میں اوپر سے شاخوں کو پکڑ کر نیچے جڑوں تک جانے کا قائل نہیں ہوں، میں جڑوں سے لے کر شاخوں کے پھیلاؤ کا قائل ہوں۔ لہذا پہلے وہ اجتماعات ضلعوں کی سطح پر بھرپور ہونے چاہیے، اور اس سے پہلے بے شک ہم اجتماع پنجاب کے لیے تاریخ کا تعین بے شک کر لیں، اور وہ جو ہمارے پروگرامات ہوں گے ضلعی سطح پر، تحصیلوں کی سطح پر وہ دھوم مچا دیں، اس میں اس کا اعلان ہوتا رہے بھئی ہمارا، تو اس کی جو بھی طریقہ ہے وہ ہے دعوت کا، وہ جاری رہے اس طریقے کے مطابق۔ اس انداز سے جماعت کو منظم ہم کریں گے تو ہم کسی نتیجہ پر انشاءاللہ العزیز پہنچیں گے۔ چوتھی گزارش میری، اس میں آپ کی خصوصی مشاورت، اور حضرت امیر صاحب اپنا آخر میں فیصلہ ہمیں دیں باقاعدہ۔ اس وقت ایک فضا یہ چل رہی ہے، مرکزی والوں کو یہ گھسیٹ رہے ہیں، مرکزی کو گھسیٹ رہے ہیں، مرکزی کو گھسیٹ رہے ہیں۔ ایک تو میں وسعت قلبی کے ساتھ اس بات کا قائل ہوں کہ ہم اپنے دروازے بند نہ رکھیں، یہ تو بند ہی رہے ویسے، لیکن ہم اپنے دروازے بند نہ رکھیں، مگر دو چیزیں میں کہتا ہوں، ان دو باتوں کے ساتھ مرکزی کا ہو وہ بھی آ سکتا ہے، کوئی شرکزی کا ہو وہ بھی آ سکتا ہے، جس کا کوئی مرکز ہو وہ بھی آ سکتا ہے، جس کا کوئی مرکز نہ ہو وہ بھی آ سکتا ہے، جوان بھی آ سکتا ہے، بوڑھا بھی آ سکتا ہے۔ دو شرطوں کے ساتھ آئے تو ہمارے سینے ان کے معانقے کے لیے حاضر ہے، اور ہم ان کا استقبال کریں گے، ہم انہیں اہلا و سہلا و مرحبا کہیں گے۔ نمبر ایک، حضرت امیر کی پوری عمارت پر اعتماد اور اطاعت کے ساتھ آئیں۔ جماعت امیر کی اطاعت کا نام ہوتا ہے، امیر کی عمارت میں چلنے کا نام ہوتا ہے، اپنے رخ موڑنے کا نام جماعت نہیں ہوتا، صرف نعرہ بازیاں کروانے کا نام جماعت نہیں ہوتا۔ جماعت کی بنیاد ہوتی ہے حضرت امیر اور جماعت کی فکر کا ایک ہونا، جو ہمارے امیر صاحب کی اطاعت میں، کیونکہ نظم امیر پوری جماعت کا یاد رکھنا ایک ہی ہوتا ہے۔ اب ہمارے امیر مرکزیہ وہ ایک ہیں، ہم جو کہ وحدت کے قائل ہیں، ہمارا ووٹ بھی وحدت ہے، ہم ویسے بھی وحدت کے قائل ہیں، اور منشور میں بھی توحید کے قائل ہیں۔ جتنے صوبائی امراء ہوں گے وہ بھی مرکزی امیر کی اطاعت میں چلنے کے پابند ہوں گے، مطلق العنان نہیں، مرکزی امیر کی اطاعت میں چلنے کے پابند ہوں گے۔ لہذا جو اس شرط کے ساتھ آنا چاہے، میں یہ آپ حضرات سے آج مشاورت لے رہا ہوں، امیر صاحب فیصلہ کریں گے، اس شرط کے ساتھ جو آنا چاہتا ہے تو میں کہتا ہوں میری رائے یہی ہے کہ اس کے لیے دروازے ہمارے بند نہیں ہونے چاہیے۔ وہ حضرت امیر صاحب کی اطاعت کے ساتھ اور ان کی عمارت قیادت پر پورے اعتماد کے ساتھ آنا چاہتا ہے،
ہم اہلا و سہلا و مرحبا کہیں گے۔ نمبر 2، جو ہماری جماعت کا نظریہ ہے یا جن چند مسائل میں ہماری مقننہ کا جو فیصلہ ہے، اس فیصلے کو قبول کرتے ہوئے جو ہمارے ساتھ آنا چاہے، ہمارے دروازے کھلے ہیں۔ یہ چند چیزیں جو آج کے اس اجلاس کے لیے، انہی پر آپ کی مشاورات آگے بات چلائیں، میری یہی گزارشات تھی۔